وہ ایک کاپی بنا رکھا تھا، کاپی موٹی سی کاپی بنا رکھا تھا، روزانہ کی برائی جو کر کے آتا تھا کہ آج فلاں تاریخ میں فلاں برائی میں نے کیا ہے، لکھتا تھا، نوٹ کرتا تھا۔ اتفاق سے اس نے ایک اچھائی کیا، ایک بہت بڑا اچھائی کیا کہ زنا کے در سے وہ بچ گیا، بچ کر کے آیا تو یہ اچھائی بھی آ کر کے اپنے امی سے کہا کہ امی آج تو تم خوش ہو جاؤ گے، آج میں نے یہ اچھائی کر کے آیا۔ تو امی نے کہا بیٹا ایک کام کرو، جس کاپی کے اندر برائی لکھتے ہو اس کاپی کے اندر ایک اچھائی بھی لکھ لو، اس کاپی کے اندر ایک اچھائی بھی لکھ لو۔ تو اس نے کہا، ارادہ کیا کہ امی نہیں، میں اب جو ہے ارادہ کر رہا ہوں کہ اب ایک اچھائی کا کاپی بناؤں گا، الگ سے ایک اچھائی کا کاپی بناؤں گا، اس میں اچھائیاں ہی صرف لکھوں گا۔ تو امی نے کہا جب کرنا تو بنانا، آج جو کیے ہو آج کی تاریخ میں لکھ لو، اسی کاپی میں لکھ لو۔ تو کاپی کھولا تو کہا امی اس میں جگہ نہیں ہے، دوسرے کاپی میں لکھوں گا، کہ اسی کے حاشیے پہ کہیں کنارے لکھ لو۔ اس نے اس اچھائی کو بھی لکھ لیا۔ صبح کو جب وہ اٹھا اور وہ کاپی کھول کر کے دیکھا تو بالکل وہ کاپی کوری تھی، بالکل سفید، اس میں کچھ بھی نہیں لکھا تھا، ایک دم نئی کاپی کی طرح سے۔ اور اس کے سرے ورق پہ یعنی اوپر لکھا ہوا تھا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک اچھائیاں جو ہے برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس کے سرے ورق پہ لکھا تھا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو اس دن سے وہ جب یہ ماجرا دیکھا تو اسی دن توبہ کیا کہ میرا اللہ اتنا قریب ہے جس کی میں روزانہ نافرمانی کر رہا تھا، کہ میری ایک اچھائی کی بنا پر میری ساری برائیوں کو معاف کر دیا۔ پھر جو ہے اس نے اچھائی کا کاپی بنایا اور اپنی زندگی کو بدل کر اچھائی کا کام کرنے لگا۔ تو اچھائیوں کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ ایک اچھائی تمام برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو نماز جو ہے ایسی اچھائی ہے کہ دنیا والے کہتے رہیں کہ اجی ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے لیکن نمازیوں سے بہتر ہیں، یہ ان کی بات ہے۔ ہم ان کی بات کو لے کر کے نہیں چلیں گے، ہم اللہ اس کے رسول کی بات کو دیکھیں گے کہ میرا اللہ اور میرا رسول کیا کہتا ہے کہ دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے اس میں سب سے ہوشیار اگر کوئی آدمی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، سب سے سمجھدار اگر کوئی آدمی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ کبھی جو ہے اچھائیاں اور برائیاں دونوں برابر نہیں ہو سکتی ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتی ہیں، اور اچھائیاں جو ہے برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ اللہ نے کہا ہے قرآن کے اندر، کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اچھائیاں جو ہے نماز جو ہے حیا یا برائی سے کو لوگوں کو روک دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ تو اچھائیاں جو ہے نماز جو ہے ہمیں نماز جو ہے، یہ کیا بات چل رہی تھی شروع میں، کیا بات چل رہی تھی بھائی شروع اس سے پہلے کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں اللہ نے قسم کھایا، ہاں اللہ نے قسم کھایا محبت کے بنا پر، محبت کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے، اتنا محبت کرتا ہے کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ یہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، ہماری سمجھ کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے، وہاں تک پہنچ سکے۔ ایک کتاب کے اندر پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ محبت کی اللہ تعالیٰ بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ لوگ جانتے ہیں، نام سنے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام باپ کی
ایک غلطی کے بنا پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد صاحب تھے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک غلطی کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو تقریباً 18.5 سال تک جدا کیا. 18 سال تقریباً. جو ایک غلطی، وہ غلطی کیا تھی کہ ایک سے محبت کرتے تھے، ایک بیٹے سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے. محبت کے اندر جو ہے تفاوت تھا، کمی زیادتی تھی. تو ہمارے پاس 4 بیٹے ہوں تو چاروں کے ساتھ محبت برابر ہونی چاہیے. تو ایک سے محبت زیادہ کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے، اور بھائیوں سے اتنی محبت نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس محبت کے تفاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 18 سال دور کیا. جب دور کیا بھائیوں نے کیا واقعہ کیا ہوا دوری کا کہ بھائی جو ہے جلتے تھے. جب انہوں نے خواب دیکھا تھا تو ارادہ کیا، بھائیوں سے جب کہا تھا کہ نہ بتانا، لیکن انہوں نے بتا دی، بچپن میں بتا دیے کہ یہ سب سے بڑے ہو جائیں گے، ہم ان کا سجدہ کریں گے، ہم ان کی تعظیم کریں گے. تو یہ چیز اور بھائیوں کو نہیں اچھا لگا کہ ہم بڑے ہیں. تو انہوں نے ان کو جو ہے باپ سے بہانہ کر کے کہ ہم کھیلنے جا رہے ہیں، ان کو ہمارے ساتھ لگا دیا. آپ ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ ہی چمٹائے رہتے ہیں، کبھی ساتھ نہیں دیتے ہیں. چھوڑیے ہم لے آئے، تھوڑا گھمائے انہیں، پھرائے، دے دیا، باپ نے اجازت دے دیا. اور انہوں نے جاتے وقت کہا کہ اس کا دھیان رکھنا، کہیں کچھ اس کو ہو نہ جائے. تو کہا، بھائیوں نے کیا کہا، ہم لوگ ایک قوم کی طرح سے ہیں. 11 تھے نا بھائی، اتنے نوجوان، اور ہمارے ہوتے ہوئے کچھ ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. لے کر گئے 12 اور جا کر کے ان کو کنویں میں ڈال دیا، کپڑا نکال لیا، کنویں میں ڈال دیا، اور ایک بھیڑیے کو مار کے اس کو ذبح کر کے اس کے خون میں کپڑے کو لگا کر کے لا کر باپ کو پیش کر دیے کہ ہم جو ہے کپڑے نکال کر کے سامان کے پاس رکھ دیا، اور سامان کے پاس ان کو حفاظت کے لیے چھوڑ دیے تھے، یہ سامان کے پاس رہیں گے. ہم لوگ دوڑ لگا رہے تھے، دور چلے گئے، جیسے بھیڑیا آ کر کھا گیا. نبی بھی نبی ہوتا ہے، نبی بڑا ہوشیار ہوتا ہے، اس زمانے کا سب سے ہوشیار ہوتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ مکر ہے ان سبوں کا، یہ سب فریب ہے. کیا کہا کہ اجی بھیڑیا بڑا ہوشیار تھا کہ کپڑا نکال کر کھایا ہے. بھیڑیا بھائی کپڑا نکال کھائے گا؟ وہ تو پائے گا نوچ کر کھائے گا، کپڑے پھٹ جائیں گے. لیکن کپڑے پھٹے نہیں تھے، خون لگا کر لایا تھا. تو اس سے وہ سمجھ گئے کہ ان کا کوئی فریب ہے، یا تو انہوں نے مار دیا ہے یا تو کوئی تدبیر کیا ہے. اب یہ شک پیدا ہو گیا ان کے دل کے اندر. کبھی دل کے اندر یہ بات آتی تھی کہ میرا بیٹا یوسف نہیں ہے، انہوں نے مار دیا جیسا کہہ رہے ہیں. کبھی ان کے بات میں دل کے اندر یہ بات پیدا ہوتی تھی کہ میرا بیٹا ہے، کہیں نہ کہیں ہے. یہ دونوں چیزوں کے درمیان جو باپ اپنے بیٹے کے بارے میں 2 باتیں آئیں گی، بتاؤ بھائی اس باپ کو اس بیٹے کے بارے میں کتنی محبت تڑپ رہی ہوگی دیکھنے کے لیے. کہ 2 چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. ایک تو اگر آپ کو یہ معلوم ہے میرا بیٹا جو ہے انتقال کر گیا، ختم ہو گیا، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ محبت ختم ہو جاتی ہے. لیکن آپ کے بیٹے کے بارے میں یہ پتہ چلے کہ ہے، یہ بھی دل میں پیدا ہو، اور کبھی کبھی یہ پیدا ہو کہ ختم ہو گیا ہے. یہ دونوں چیزوں کے جب بیچ میں ہوگا تو وہ محبت بار بار اتنی تڑفڑائے کہ اتنی جوش مارے گی جس سے کوئی وہ نہیں ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد سے جب یہ مصر کے بادشاہ بن گئے تو مصر کے بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے غلے کے لیے کئی مرتبہ گئے. بہرحال ہم کو بتانا یہ ہے، یہ اصل بغانے مقصود نہیں تھا، بیچ میں یہ بات آ گئی. تو جب آخری مرتبہ انہوں نے اپنا کرتا بھیجا اور کہا کہ والد صاحب کے سر پہ رکھ دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی. اندھے ہو گئے ہیں روتے روتے، تو بینائی واپس آ جائے گی. کرتا بھیجا، اور اب کی مت جاؤ، سب کو لے کر کے آنا.
والد صاحب کو بھی لے کر کے آنا، اور بتا دیا تھا کہ میں وہی یوسف ہوں، سب کچھ بتا دیا تھا بھائیوں سے۔ اب یعقوب علیہ السلام کی محبت کے بارے میں سوچئے کہ کرتا مصر میں ہے اور وہ کہاں ہے؟ ملک شام میں۔ اب اتنی دوری کے مسافت کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ محبت ہی تو ہے بھائی، محبت ہوتی ہے تو ہر جگہ جدھر دیکھو ادھر وہی نظر آتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں محبت کی، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بہرحال جب یہ ان کو بھیجا واپسی کے بلایا یوسف علیہ السلام نے، تو لکھا کتابوں کے اندر پورے مصر کو والد صاحب کے استقبال کے لیے سجایا تھا۔ پورے مصر کو کہ میرے والد صاحب آ جا رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام پورے مصر کو سجایا تھا، اور ان کے استقبال کے لیے مصر سے باہر نکل آئے۔ استقبال کے لیے کہ باپ آ جا رہے ہیں، مصر سے باہر نکل آئے استقبال کے لیے۔ اور ادھر ان کی جو ہے پورا جتھا 11 بھائی اور یہ ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، اور ان کی قوم بھی کچھ لوگ تھے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، اور ادھر سے وہ آ رہے ہیں۔ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جب باپ کی نظر بیٹے پہ پڑی، باپ کی نظر بیٹے پہ پڑی، دونوں گھوڑے پہ سوار ہیں، دونوں گھوڑے سے کود کر کے اور دوڑ کر کے جو گلے لگ کے روئے ہیں، اس وقت جو ان کے دل کے اندر جو محبت پھڑپھڑا رہی تھی، اللہ اس سے 1000 گنا زیادہ اپنے ایک بندے سے محبت کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس سے 1000 گنا زیادہ اللہ اپنے ایک بندے سے محبت کرتا ہے۔ اب اس محبت کے بنا پر اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھایا کہ میرا بندہ جلے نہیں، جہنم میں نہ جائے، میرا بندہ سمجھ جائے۔ ہم کسی کو کہیں کہ بھائی آج گورکھپور جاؤں گا، اب سامنے والے کو پتہ نہیں جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ اسی بات کو کہے کہ اللہ کی قسم میں کل صبح ہی جو ہے فلاں ٹرین سے صبح ہی جو ہے قسم کھا کر کہے کہ ضرور جو ہے میں گورکھپور جاؤں گا۔ اب سننے والے کو اس کے بعد میں شک پیدا رہے گا بھائی؟ نہیں رہے گا، کہے کہ وہ ضرور جائے گا، ہے نا؟ یقین ہوگا، مخاطب کو یقین دلانے کے لیے اس بات کی قسم کھائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو سمجھ آ جائے اور وہ بات کو سمجھ لے، اس کو یقین آ جائے کے لیے اللہ کا شان بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اپنے علو شان کے مرتبے سے نیچے اتر گیا، ہمارے ذہنوں کے اعتبار سے ذہنوں کے مطابق نیچے اتر گیا تاکہ میرا بندہ سمجھ لے۔ اس لیے کیا کہا ہے؟ قسم کھایا والعصر، قسم ہے زمانے کا کہ دنیا کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، دنیا کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، اور لیکن اس سے الگ کیا کون لوگ جو ہے گھاٹے میں نہیں ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن جو 4 کام کرتے ہوں گے وہ لوگ کیا ہے بھائی؟ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ 4 کام ہماری زندگی کے اندر ہے کہ نہیں ہے، یہ 4 کام ہمارے زندگی کے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے زندگی کے اندر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں ہے، جون سا کام کے اندر کمی ہے اس کام کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی ضرورت ہے۔ وہ 4 کام کیا کہا کہ پہلا تو ایمان ہے، ایمان، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے۔ اچھے اعمال سے مراد کیا ہے؟ تمام علماء کے اس پہ اتفاق ہے کہ اچھے اعمال سے مراد جو ہے، اچھے اعمال سے مراد کلمے کی دعوت ہے۔ اچھے اعمال سے مراد اللہ کے فرائض کو پورا کرتے کرتے
اللہ تعالی کلمے کی دعوت دینا، وعملوا الصالحات، 2 ہو گیا نا. پھر وتواصوا بالحق، اور حق بات کی دعوت دینا. حق سے مراد کلمے کی دعوت دینا، حق بات کی دعوت دینا، اور حق بات کی دعوت دینے میں جو پریشانی آئے اس پہ صبر کرنا. حق بات کی دعوت دینے میں پریشانی آئے، علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو دعوت کا کام کرتا ہو اور اس کے اوپر پریشانی نہ آئے تو سمجھے میں دعوت کا کام ابھی صحیح نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ دعوت کے کام کے ساتھ حالات ہیں. جب نبی کو حالات آئے، نبی پہ حالات آئے تو ہم کیا ہیں بھائی؟ ہمارے اوپر اگر حالات صحیح طریقے سے آدمی پریشان نہ رہے تو صحیح معنی میں کام نہیں کرنا ہے. یہ 4 کام بتایا کہ حق بات کی دعوت دینا، اور حق سے مراد، اور ان تمام کاموں میں، یہ 4 اعمال میں آپس میں سب میں جوڑ ہے. ان 4 عملوں میں آپس میں سب میں جوڑ ہے. ایمان اس کا بچے گا جو پہلے کہا آمنو، ایمان لائے، ایمان اس کا بچے گا جو اعمال صالحہ کرے گا. ایمان اس کا بچے گا جو اعمال صالحہ کرے گا، اور اعمال صالحہ وہ کرے گا جو حق بات کی دعوت دے گا. اعمال صالحہ اسی کی مقبول ہوگی اللہ کے ہاں جو حق بات کی دعوت دے گا. جو دعوت دے کر، کلمے کی دعوت دے کر، کلمے کی دعوت دے کر اللہ کی تعارف کرا کر کے جو اعمال صالحہ کیا جائے گا اس عمل میں، اور جو بغیر دعوت کی عمل کیا جائے اس عمل میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور حق بات کی دعوت صحیح معنوں میں وہ دے گا جو صبر، جس کے اندر صبر ہو، صبر کرنے کی صلاحیت ہو، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں غور کرنا ہے، اس کے بارے میں غور کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ غور کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ 4 عمل ہمارے زندگی کے اندر ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اسی 4 اعمال کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو وعدہ کیا ہے کہ موت کے وقت تمہارے لیے جو ہے تمہارے استقبال میں 500 فرشتے اترتے ہیں. سنے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے. رب کے معنی جانتے ہیں نا کیا ہے؟ کیا ہے رب کے معنی؟ پالنے والا. پالنے والا، سب کچھ کرنے والا. رب کے معنی سب کچھ کرنے والا، مارنے والا، جلانے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، روزی دینے والا، تنگی دینے والا، سب چیز دینے والا، سب کچھ کرنے والا رب کے معنی ہوتے ہیں. اسی لیے مکہ والے، مکہ عربی زبان ہے، مکہ کا عربی زبان، تو عربی کو بہت سمجھتے تھے، عربی کو بہت بڑھیا سے سمجھتے تھے. بڑے بڑے جو ہے ادیب تھے وہاں پر، عربی ان کی زبان ہی عربی تھی. تو اسی لیے وہ کلمے کو ان کو 360 بتوں کے مقابلے میں ایک خدا کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ 360 کو میں مانتا ہوں تو اس سے کام ہی نہیں چلتا ہے، پریشانی رہتے ہیں، ایک کے کیسے ہوگا. وہ سمجھتے تھے، اسی لیے ان کے حلق کے نیچے اترتا نہیں تھا یہ. تو عربی لفظ ہے رب، رب کے معنی سب کچھ. تو کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہا میرا رب اللہ ہے، یعنی کامل ایمان ہو، کامل ایمان.
ثم استقاموا، موت تک اس پر جمع رہے، موت تک اس پر جمع، اسی حالت پہ رہے موت تک، تب کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے، موت کا وقت قریب ہوتا ہے، تو اس کے روح کے استقبال کے لیے، اس کے روح کے استقبال کے لیے 500 فرشتے آتے ہیں۔ کتنے فرشتے بھائی؟ 500 فرشتے اس کے روح کو لے جانے کے لیے یہاں سے لے کر آسمان تک جو ہے قطار لگاتے ہیں، اور بڑے ادب کے ساتھ، ایک سے اچھا ایک فرشتے، ان کو دیکھ کر کے روح خود ہی تڑپڑانے لگتی ہے کہ میں کب یہاں سے نکل کے چلی جاتی، کب جو ہے اللہ سے ملنے جاؤ، جنت نظر آنے لگتا ہے۔ اور کتابوں کے اندر تو یہاں تک لکھا ہے، تب قرآن کے ترجمے سے تو 4 خوشخبری بتایا جاتا ہے، لیکن کتابوں کی تفسیر کے اندر تو یہاں تک لکھا ہے وہ 500 فرشتے آتے ہیں اور ہر فرشتہ ایک ایک خوشخبری دیتا ہے۔ تفسیر کے اندر تو یہاں تک ہے وہ 500 فرشتے آتے ہیں اور ہر فرشتہ ایک ایک خوشخبری دیتا ہے، اور ایسی خوشخبری دیتا ہے کہ دونوں، کوئی خوشخبری ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی خوشخبری کو 2 مرتبہ دے، سب الگ الگ خوشخبری دیتے ہیں۔ اور 4 کو خوشخبری کیا دیتے ہیں جو قرآن کے اندر ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ خوف مت کرو، کہ خوف مت کرو۔ کیا خوف مت کرو؟ کہ تم سنے ہو کہ مرنے کے بعد جو ہے اللہ کے قبر میں جانا ہے، اس میں سوال جواب ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو پہلی خوشخبری دیتے ہیں کہ اس کا خوف مت کرو، اور دوسری خوشخبری غم مت کرو۔ کس بات کا؟ جو دنیا تم سے چھوٹ گیا، بھائی چھوٹ گیا، بیوی چھوٹ گئی، بہن چھوٹ گئی، گھر والے گاؤں والے چھوٹ گئے، دکان چھوٹ گئی، تجارت چھوٹ گیا، یہ دنیا کے آشائش چھوٹ گئے، اس کا غم مت کرو، اس کا نعم البدل، فوراً یہ کہہ کر کے جنت دکھاتے ہیں، یہ دیکھ لو، اس کے بدل تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے، وہاں کی حوریں نظر آتی ہیں، ساری چیزیں نظر آتی ہیں، تو اب یہ دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے۔ اب اس کے جو یہاں پر ہیں ان لوگوں سے نفرت ہو جاتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ کب میں وہاں پہنچ جاؤں۔ اور خوشخبری دیتے ہیں، اور خوشخبری کہ خوشخبری لو اس جنت کا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ آیت جہاں ہے نا، بالکل اس کے بعد ہی والی آیت ہے، اس کے بعد ہی والی آیت ہے، اس کے بعد ہی والی آیت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کام کی تعریف کیا۔ کس کی کام؟ کون سی کام کی بھائی؟ کون سی کام کی تعریف کیا؟ دعوت کے کام کی تعریف کیا، ایک تبلیغ والے کام کی تعریف کیا، تبلیغ کام کرنے والوں کی تعریف کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً اس کے بعد فوراً کیا کہا؟ لا تستوی الحسنات والسیئات، کہ اچھائیاں اور برائیاں دونوں برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ آگے کہا، اسی میں کہا، یہ دعوت کے کام کرنے والوں کو سمجھائے کہ اچھائیاں اور برائیاں دونوں برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد دعوت کے کام کرنے والوں کو یہ سمجھایا، اور دعوت کے کام کرنے والوں کو یہ بتایا کہ دعوت کے کام کرنے والوں کے اندر کون سی صفات اور کون سی صلاحیت ہونی چاہیے، کیا چیز ہونی چاہیے کہ وہ دعوت کا کام کرے۔ تو سب سے پہلے اس میں کیا کہا؟ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، یہ اچھائیاں اور برائیاں دو، یعنی اخلاق۔ دین کیسے پھیلا ہے بھائی؟ تلوار سے نا، اخلاق سے پھیلا ہے۔ غیر لوگ کہتے ہیں کہ تلوار سے پھیلا ہے، لیکن میرا اللہ کہتا ہے اخلاق سے پھیلا ہے، اخلاق سے، کہ غیر جو ہے صحابہ کے اخلاق اتنے اچھے ہو گئے تھے، اتنے اچھے ہو گئے تھے کہ غیر ان کے اخلاق سے متاثر ہو جایا کرتے تھے، ان کے اخلاق سے۔
اتنا اونچا اخلاق تھا. آپ نے سنا ہوگا کہ اس بڑھیا کا مشہور واقعہ ہے, بڑھیا جو کنکر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی, سنے نا اس کا واقعہ؟ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی. ایک دن نہیں آیا کوڑا, آپ سے سن کے کیا وہ بات ہے, روزانہ آتا تھا, آج نہیں آیا. پتہ چلا کہ بیمار ہے, تو اس کی عیادت میں گئے. جب اس کی عیادت میں گئے تو بعد جا کر کہا اس سے کہ او جس کے اوپر تم روزانہ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی نا, وہ تمہاری عیادت کے لیے آ رہے ہیں. تو اٹھ کر بیٹھ گئی, بیمار تھی, اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہہ رہی ہے کہ جس کے اوپر میں کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی وہ میری عیادت کے لیے آ رہے ہیں. کہا ہاں وہی آ رہے ہیں. اس کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس پہ میں کوڑا کرکٹ روزانہ پھینکتی تھی, جس کو ستاتی تھی, جس کو پریشان, وہ میری عیادت کے لیے آ رہی ہے, کیسے ممکن ہو سکتا ہے. کہا نہیں وہی آ رہے ہیں. کہا بلاؤ. اندر گئے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو, جب دیکھا تو کہہ رہی ہے کہ واقعی یہ نبی ہی ہے, یہ صفت نبی کے اندر ہونی چاہیے, ہوتی ہے. کہا کیا کہا کہ پہلے کلمہ پڑھائیے پھر بات ہوگی. یہ اخلاق تھا. فتح مکہ کے وقت ہندا کا نام سنے ہیں نا؟ ہندا کا نہیں سنے؟ سفیان کا نام سنے ہیں؟ ان کی بیوی ہندا جو زمانے جاہلیت میں جو ہے فتح مکہ سے پہلے وہ مسلمانوں کی بہت بڑی دشمن تھی. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے کلیجے کو چبانے والی تھی, چبا کر کے نگل گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو اس کی شکل دیکھنا برداشت نہیں کرتے تھے, نہیں چاہتے تھے. لیکن فتح مکہ کے وقت وہ خود کہتی ہے کہ جب مکہ کے اندر مسلمانوں کو 10,000 کا لشکر آیا اور مکہ والے بھاگ گئے, کوئی اپنا دروازہ بند کر لیا, سب ہتھیار ڈال دیے, شکست تسلیم کر لیے, تو کہہ رہی ہیں کہ میں یہ سوچتی تھی اور میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آتے تھے کہ آج تو ہم نے ان مسلمانوں کو اتنا ستائے ہیں, آج تو یہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, آج کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے, سب کو ایک دم خون کی, مکہ کی گلیوں کے اندر خون کی جو ہے نالیاں بہیں گی. یہ طرح کی ہم باتیں میرے دل کے اندر آتی تھی, لیکن ایک دم سناٹا نظر آتا تھا, کہیں سے کوئی چیخو پکار نہیں. سوچتی تھی کدھر سے چیخو پکار آئے گی, لیکن جدھر کو سر نکال کر دیکھتی تھی ادھر ایک دم سکون ہی سکون نظر آتا تھا. رہا نہیں گیا, گھر سے باہر نکلی, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہوتے ہی فوراً اعلان کیا کہ آج جو ہے بدلے کا دن نہیں ہے, آج تو معافی کا دن ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کرایا کہ جو بیت اللہ کے اندر جو داخل ہو جائے گا اس کو امن دے دیا جائے گا, جو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امن دے دیا جائے گا, جو ہے عثمان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امن دے دیا جائے گا, جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو امن دے دیا جائے گا, جو ہتھیار ڈال دے گا اس کو امن دے دیا جائے گا. مقابلہ صرف اس سے کیا جائے گا جو تلوار اٹھائے گا, مقابلہ صرف اس سے کیا جائے گا جو تلوار, چاہے وہ ہمارا کتنا ہو بڑا دشمن ہو, چاہے اس کی ذات سے اسلام کو کتنا ہو نقصان پہنچا ہو, لیکن آج جو ہے معافی کا دن ہے. اعلان کرا دیا تھا. تو ہندا کہتی ہے کہ جب سناٹا نظر آنے لگا اور میں طرح کی بات آنے لگی, کبھی یہ سمجھ میں آتا تھا کہ لگ رہا ہے مسلمانوں نے سب کے گھروں میں گھس کر کے سب کو نکال کر ایک میدان میں لا کر سب کو قتل کر دیا. ایک دم سناٹا ہی نظر کری کہ میں ہمت کر کے اور گلی کے اندر نکلی, اور گلی سے جب دور کو دیکھا تو ایک میدان کے اندر مسلمانوں نے اپنے خیمے لگا رکھے تھے. مسلمانوں نے چاروں طرف خیمے لگا رکھے تھے, اور اس خیمے کے درمیان میں ایک بڑا عالیشان خیمہ نظر آتا تھا. میں سمجھ گئی کہ یہ محمد کا خیمہ ہے.
اب اس خیمے سے مجھے اتنی نفرت ہو رہی تھی جس کا کوئی امتحان نہیں ہے. لیکن جب بعد میں پتہ چلا کہ مسلمانوں نے اتنا جو ہے معافی کا اتنا اعلان کیا ہے، اتنا زیادہ جو ہے محبت کا صلہ دیا ہے، تو پریشان ہو گئی. یہ اسلام اتنا اونچا مذہب ہے، اس نبی سے جس کے ہم نفرت کرتے ہیں، اس کا دین اتنا سچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ اپنے قاتلوں کو، اپنے محبوبوں کے قاتلوں کو معاف کر دے، جس کے مقابلے میں ہم آئے اپنے چچا کے کلیجہ چبانے والے کو معاف کر دے. اتنا اعلان، اتنا بلند مرتبہ ہے ان سبوں کا. تو کہہ رہی ہیں، فوراً وہاں سے چل رہی ہیں اور آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کلمہ پڑھائیے. کلمہ پڑھانے کے بعد کہہ رہی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلام لانے سے پہلے میں اس گلی سے دیکھتی تھی تو سارے یہ جو خیمے نظر آ رہے ہیں، ان تمام خیموں میں سب سے زیادہ نفرت اور سب سے زیادہ مبغوض اگر مجھے کوئی خیمہ نظر آتا تھا تو آپ کا خیمہ تھا. لیکن اے اللہ کے رسول، ابھی چند منٹ میں صرف ایمان لانے کے بعد اب جو میں اس میں نظر کر رہی ہوں تو سارے ان تمام خیموں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کا خیمہ نظر آ رہا ہے. یہ تھی میرے بھائیوں صحابہ کی اخلاق کہ پتھر دل کو کہا جاتا ہے کہ ہندا کا دل جتنا سخت تھا اتنا سخت جو ہے عورتوں میں اس زمانے میں کسی کا نہیں تھا. اتنا سخت تھا کہ مرد جب واپس آتے تھے تو منہ پہ ڈنڈا مار کر واپس کرتی تھی کہ تم چوڑیاں پہن کر کے گھر بیٹھ جاؤ، ہم جا رہے ہیں محمد سے مقابلہ کرنے کے لیے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کے اس عالی اخلاق کو ان کے سامنے، ان کے دل کے اندر اتنا جما دیا کہ وہ پانی ہو گئی اور اسلام قبول کر لیا. اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب دعوت کا کام کرنے والے ہیں، ہمارا بھی اخلاق جب تک بلند نہیں ہوگا تب تک ہم دعوت کے کام نہیں کر، ہم سے لوگوں کا فائدہ نہیں ہوگا. لوگوں کا فائدہ ہماری ذات سے اسی وقت ہوگا جب ہمارے اخلاق بلند ہوں.